مولا علی کہتے ہیں مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے فرمایا، یا علی، اے علی سنو، ان لک کنزن فی الجنہ، اے علی بے شک جنت میں آپ کے لیے خزانہ ہے، بے شک جنت میں آپ کے لیے خزانہ ہے، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا، اور اے علی آپ اس جنت کے دونوں کناروں کے مالک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک خیال مجھے آیا، ابھی میں کچھ دیر پہلے کتاب پڑھتے بیٹھا تھا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کفایت الطالب لمناقب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے مؤلف ہے شیخ محمد حبیب اللہ الشنقیطی۔ یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں علماء عرب میں سے، تقریباً زیادہ قدیم نہیں ہے لیکن تقریباً ایک 80 سال قدیم یہ اللہ والے عالم ہیں، اور ان کی کتاب میری نظر سے گزری تو میں سوچا آپ حضرات سے کچھ ایک دو روایتیں میں شیئر کروں۔ سابق میں بھی پڑھا تھا لیکن اس کے بعد گم گئی تھی میرے سے، پھر آج نظر پڑی تو میں بولا مناسبت ہے اور موقع اور محل ہے، لہذا کیوں نہ ہم یہ حدیث شریف آپ حضرات سے شیئر کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث شریف آپ کو مزید سناؤں گا، اس کے بعد مولا علی علیہ السلام سے متعلق سناؤں گا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ المستدرک میں اور دیگر ائمہ نے کافی روایتیں میں دیکھ چکا ہوں، کافی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، وابوہما خیر منہما، اور ان کے والد ان سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک تصور ہوتا نا کہ سارے اچھے لوگ جو ہوں گے، سارے اولیاء اللہ، صحابہ، اغواث، اقطاب، جتنے اچھے لوگ ہوں گے یہ سارے جنتی ہیں، اور سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ سارے جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو اب ان سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے والد ان سے بھی زیادہ بہتر ہے، ان سے بھی زیادہ مقام رکھتے ہیں۔ یہ حدیث شریف ہے اور میں سمجھتا ہوں یہاں تک آپ حضرات سنے تھے۔ اب میں اس کے آگے کچھ سنانا چاہتا ہوں جو علامہ شنقیطی نے، علامہ شیخ محمد حبیب اللہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کفایت الطالب لمناقب علی ابن ابی طالب میں نقل کیے ہیں، اور یہ جو روایت میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے المسند احمد میں، مسند احمد کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے فرمایا، مولا علی کہتے ہیں یا علی، اے علی سنو، ان لک کنزن فی الجنہ، اے علی بے شک جنت میں آپ کے لیے خزانہ ہے، بے شک جنت میں آپ کے لیے خزانہ ہے، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا، اور اے علی آپ اس جنت کے دونوں کناروں کے مالک ہیں۔ اب یہ روایت بڑی انتہائی عجیب و غریب ہے، یعنی میں کافی دن پہلے پڑھا تھا، نظر سے بھی اوجھل ہو گئی تھی، ذہن سے بھی گم ہو گئی تھی، لیکن یہ روایت دوبارہ مجھے پڑھنے کو ملی ہے۔ یا علی، اے علی بے شک آپ کے لیے جنت میں ایک خزانہ ہے، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا، اور آپ جنت کے دونوں کناروں کے مالک ہے۔ ذو قرنیہا، قرن اصل میں کہتے ہیں سینگ کو، کیونکہ وہ کنارے پر ہوتا ہے اس لیے بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے خود فرماتے ہیں علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذو قرنیہا ای طرفیہا یعنی الجنہ، یعنی جنت کے دونوں کنارے آپ کے ہیں۔ آپ تصور کر لینا، آپ مولا علیہ السلام سے حضور فرما رہے ہیں کہ جنت کا یہ کنارے سے لے کر یہ کنارے تک یہ ساری جنت آپ کی ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر حسن و حسین علیہم السلام کو جنت کا سردار بتائے ہیں، وہاں پر ساری جنت کا مالک مولا علی علیہ السلام کو بتائے۔ اور ایک روایت یہاں پر الریاض النظرہ میں امام محب الدین الطبری رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اتخذنی خلیلا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خاص دوست بنایا، کما اتخذ ابراہیم خلیلا۔ اب دیکھیں یہ یعنی محبت کے انداز ہے، یہ محبت کے انداز۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خاص دوست بنایا، بالکل اسی طرح جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا۔ اور فرماتے ہیں وَإِنَّ قَصْرِي فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں میرا ایک محل ہے جی، وَقَصْرُ ابراہیم جی، اور قصر ابراہیم فی الجنہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک محل ہے جنت کے اندر۔ پھر متقابلان، فرماتے جنت کے اندر میرا اور ابراہیم علیہ السلام کا محل آمنے سامنے، ہمارے دونوں محل آمنے سامنے ہوں گے۔ وقصر علی بن ابی طالب فی بین قصری و قصر ابراہیم، فرماتے ہیں کہ میرے محل اور ابراہیم علیہ السلام کے محل آمنے سامنے ہیں، ان دونوں محلوں کے درمیان مولا علی کا محل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے، پیلس ہے، اور سامنے ابراہیم علیہ السلام کا پیلس ہے، اور درمیان میں ان دونوں کے درمیان میں مولا علی علیہ السلام کا پیلس ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وقصر علی بن ابی طالب بین قصری و قصر ابراہیم فیا لہو من حبیب بین خلیلین، واہ وہ کیا ہی محبوب ہے جو دو خاص دوستوں کے درمیان رہتا ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو خاص دوست ہوں گے اور ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص محبوب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص محبوب مولا علی علیہ السلام کا مکان ہوگا۔ آپ تصور کریں مولا علی علیہ السلام کا مکان انبیاء کے اور خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے محلوں کے درمیانی محل میں ہوں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک خاص خزانہ تیار کر رکھا ہے، اور یہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی آپ جنت کے دونوں کناروں کے مالک ہیں، اس کا ایسٹ بھی آپ کا ہے، ویسٹ بھی آپ کا ہے، اس کا ویسٹ بھی آپ کا ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام سے متعلق یہ روایت مجھے پڑھنے میں آئی تو مجھے خیال ہوا، کچھ دیر پہلے ہی مجھے خیال ہوا کہ میں یہ روایت آپ حضرات سے شیئر کروں، کیونکہ یہ روایت بہت کم بیان ہوتی ہے، خاص طور پر ذو قرنیھا، آپ جنت کے دونوں طرف کے مالک ہے، دونوں طرف والے ہے، جنت ساری جنت آپ کی ہے۔ یہ روایت لوگ میں بالکل مشہور نہیں تھی، اس لیے میں سمجھا کہ یہ مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے جشن منائے جا رہے ہیں اور ہر طرف اس کے تقاریب چل رہے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات سے یہ خواہش کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام کا کثرت سے تذکرہ کریں اور ان کی یاد منانے والے محافل میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو خوب سے خوب تر بسائے اور ہم کو دنیا و آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔